السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 32 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو۔ الایام، یہ ایمن کی جمع ہے۔ ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خامند نہ ہو، جس میں بیوہ، مطلقہ اور کنواری سب شامل ہیں، اور اس مرد کو بھی ایم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ یہ حکم ہے کس کو کہ نکاح کر دو، تو عورت کا نکاح کرنے کا اس کے اولیاء کو حکم ہے۔ عورت کا نکاح کرنا اس کے اولیاء کی ذمہ داری ہے۔ اولیاء کی اجازت کے بغیر خود عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ دلیل اس کی ابو داود میں 2085 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ ولی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں۔ البتہ اگر کسی عورت کا ولی نہ ہو یا وہ ولایت کا اہل نہ رہا ہو، اس طرح کہ اس کا نکاح کرنے کی بجائے بلکہ نکاح کی راہ میں رکاوٹ بنے، بغیر کسی معقول وجہ کے، شرعی عذر کے نکاح نہ کروائے، نکاح کرنے میں رکاوٹ بنے، تو حاکم وقت اس کا ولی ہے۔ حاکم وقت کو جو ہے وہ حکم ہے کہ اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کر دیں۔ دلیل اس کے ابو داود میں 2083 نمبر پہ حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل ثلاث مرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فإن دخل بها فالمہر لها، پھر آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ اس عورت سے صحبت کر لے تو پھر مہر دینا پڑے گا، حق مہر اس کو پھر دینا پڑے گا۔ بما اصاب منہا، اس وجہ سے جو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ فإن تشاجروا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، اگر وہ اولیاء آپس میں لڑائی کریں، جھگڑ پڑیں، تو جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہے، حاکم ولی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے عورتوں کے بارے میں۔ رہے مرد، تو ان کا نکاح کسی ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، مگر یہ بات ظاہر ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے والدین یا رشتہ دار اگر جو اس کی کفالت کر رہے ہیں، اگر وہ اس کا نکاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے ساتھ معاملت نہیں کرتے، تو اس کے لیے خود اپنا نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں یہ حکم ہے کہ جب بچے جوان ہوں تو جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی جو ہے ان کا نکاح کر دو۔ انکحو، نکاح کر دو، یہ لفظ عام ہے، تو عام ہونے کی وجہ سے اس کے مخاطب حکومت، عوام، سارے مسلمان، مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ تو وہ جس قدر ان کی معاونت کر سکتے ہوں، جس قدر ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں، مدد ان کی کر سکتے ہوں، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ان کی مدد کر کے ان کے نکاح کروا دیں۔ تو جب دوسروں کا نکاح کرنے کا حکم ہے، دوسروں کا نکاح کروانے کا حکم ہے، تو اپنا نکاح یہ تو درجہ اولا ضروری ہے،
کہ وہ اس کی بھی کوشش کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جوان تھے اور کوئی چیز نہ پاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ نظر کو بہت نیچا کرنے والا، شرمگاہ کی بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، نکاح نہیں کر سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ بے شک وہ اس کے لیے شہوت کو کھینچنے کا باعث ہے۔ تو طاقت جو رکھتا ہے اس کو ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ طاقت کے باوجود نکاح نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مصداق بننا ہے کہ جو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، جان بوجھ کر یعنی منہ پھیرتا ہے، یعنی طاقت کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتا ہے، فلیس منی، آپ نے فرمایا مجھ سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے کہ طاقت کے باوجود نکاح نہیں کر رہا ہے، تو یہ میری تعلیمات میں سے نہیں ہے، وہ اس تعلیم پہ عمل نہیں کر رہا جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، الصالحین سے مراد دین کی صلاحیت یعنی نیکی بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں غلام یا لونڈی میں سے صالح وہ ہوگا جو فاجر اور زانی نہ ہو، اس کے مالک کو اس کی نیکی کے انعام اور مزید نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے اس کا نکاح کر دینے کا حکم ہے۔ رہا زانی تو وہ کیونکہ صالح نہیں ہے، فاسد ہے، فاجر ہے، اس لیے اس کا نکاح جائز ہی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کر لے اور صالح نہ بن جائے۔ دلیل اس کی اسی صورت میں شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ تو غلاموں میں خاص طور پر یہ شرط لگانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اکثر یہ بیماری اس طبقے میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس شرف سے محروم ہوتے ہیں جو معاشرے میں کسی آزاد مرد یا آزاد عورت کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ خاص ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، عام طور پر غربت کو مرد کے نکاح کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ کھلائے گا کہاں سے؟ جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ بیوی کا کہاں، اس کا جو ہے نا خرچہ کہاں سے اٹھائے گا، کیسے اس کو کھلائے پلائے گا؟ اس لیے غریب کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی تردید کی اور فرمایا کہ تم جو اکیلے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس غیب سے غنی کر دینے کا اختیار ہے، غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور اسباب کے لحاظ سے بھی بیوی آنے کے بعد جو ہے وہ کمائی کے زیادہ محنت کرے گا کمائی کے لیے۔ کھانا تو پہلے بھی وہ خود کھاتا ہی ہے، اگر مزید کمائی نہ بھی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق جو کہ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ اکیلا کمائی کرتا تھا، تو بیوی آنے کے بعد اس کی کمائی کی استعداد جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی، بلکہ مشہور قول کے مطابق 11 گنا جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو بیوی اس کا ہاتھ بٹائے گی، ہو سکتا ہے بیوی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ہنر عطا فرمایا ہو، یا وہ بہتر مشورے دے کر خاوند کی بہترین مشیر ثابت ہو، یا بیوی کے رشتہ داروں کا جو ہے وہ تعاون اس کی حالات کو جو ہے وہ بدلنے کا باعث اور سبب بن جائے۔ تو اس کے علاوہ اولاد ہونے کے بعد عین ممکن ہے کہ وہ اتنی کمائی کریں
کہ پورا کنبہ ہی اغنیا میں شامل ہو جائے۔ اس کے برعکس کسی غنی کو لڑکی دے کر، اگر غنی کو آپ رشتہ دیتے ہیں تو وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ تو بظاہر حالت کو دیکھتے ہیں، آئندہ کے حالات جو ہیں اس سے باخبر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ممکن ہے آپ کوئی غنی دیکھ کر جو ہے وہ اس سے شادی اگر کرتے ہیں اپنی بیٹی کی، بہن کی، تو اس پر کوئی آزمائش آ جائے شادی کے بعد اور وہ فقیر ہو جائے، اور جس فقیر کو فقیر سمجھ کر آپ نہیں دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ شادی کے بعد اس کی جو ہے حالات تبدیل ہو جائیں اور وہ غنی ہو جائے۔ اللہ کو یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ عام مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ دولت جو ہے وہ آج یہاں پہ اور کل وہاں پہ، یہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، گھومتی پھرتی رہتی۔ دولت کا معنی ہی گھومنا ہے، کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا بھی نکاح کر دیا تھا جس کے پاس ایک چادر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چند صورتوں کو بطور حق مہر اس کو یاد کروانے کا جو ہے وہ حق مہر قرار دے کے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خیال نہیں کیا کہ یہ بیوی کو کھلائے گا کہاں سے، اس کو پلائے گا کہاں سے، اس کو پہنائے گا کہاں سے۔ اس لیے اہل علم نے دولت مند بننے کے اسباب میں سے ایک سبب نکاح کو بھی قرار دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔